اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ محترم ناظرین، آپ سب کو شیعہ اور عقیدہ امامت کی اس سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیریز میں ہم آپ کے سامنے امامت اور اس سے جڑے مفاہیم اور متعدد شبہات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ مسائل جو اصلی مسائل ہیں اس میں داخل ہوا جائے، کچھ مقدمتاً باتیں بیان کر دینا ضروری ہے۔ عقل اور قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے کہ اگر لوگوں کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہو، لڑائی ہو اور حق تک لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہوں، تو اس کے اندر اپروچ ہماری انٹلیکچوئل ہونا چاہیے، انسان کو علمی گفتگو کرنا چاہیے تاکہ حق واضح ہو سکے اور سب اس کی پیروی کر سکیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے حق واضح نہیں ہو پا رہا ہے یا لوگوں کے اوپر حقیقت عیاں نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان لڑے جھگڑے یا خونریزی کی حد تک بات پہنچ جائے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ آپس میں انہی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسالمت آمیز زندگی بسر کریں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امت مسلمہ ایک ایسے دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے سامنے ایک اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جس کو حل کرنے کے لیے مختلف راہوں کو اختیار کیا گیا۔ بعض لوگوں نے رسول اکرم کے بعد رہبری کس طرف جائے اور کیسے اس کا انتخاب ہو، اس کو اپنی مرضی کے مطابق انجام دیا، اس بات سے غافل کہ خود رسول اکرم نے اپنی زندگی میں متعدد مقامات پر، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اپنی پوری زندگی اس بات کے لیے صرف کر دی کہ اپنے بعد کچھ انتظام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے، اس پر توجہ نہیں دی۔ چنانچہ تاریخ میں ہمیں متعدد مقامات میں ملتا ہے کہ رسول اکرم نے اس بات کا بہت اہتمام کیا، اور یہ بات اگر انسان واقعاً بغیر کسی تعصب کے صرف بیٹھے اور سوچے کہ کیا ایسا ممکن ہے، امت مسلمہ اس بات پر غور کرے، کیا ایسا ممکن ہے کہ پروردگار عالم جو حکیم ہے، جو دانا ہے، اور اس کا نمائندہ رسول اکرم، اس کے حبیب رسول اللہ ختمی مرتبت، کیا اس دین کو کہ جو خود ختمی مرتبت ہیں اور ان کے بعد اب کوئی نہ نبی آنے والا ہے، نہ ان کے بعد کوئی وحی آنے والی ہے، نہ کوئی دین آنے والا ہے، اور یہ جو دین رسول اکرم بنام دین اسلام لے کر آئے ہیں یہ قیامت تک کے جاری رہنے والا ہے، تو لہٰذا کیا رسول اکرم اتنے حکیم ہونے کے باوجود اس دین کو قیامت تک کے اپنے بعد یوں ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کیا کوئی انتظام نہیں کریں گے؟ انسان سوچے، اس کے اوپر غور کرے۔ تو یہ مقدمتاً آپ کے سامنے بات پیش کی۔ اب جو ہماری گفتگو ہے امامت کے مسئلے کے اوپر کہ کیا امامت کا مسئلہ ڈسکس ہونا چاہیے، کیا امامت کی گفتگو ہونا چاہیے آج کے زمانے میں، کیا امامت کی گفتگو فقط ایک تاریخی بات تھی جو تاریخ کے اوراق میں دفن کر دینا چاہیے؟ کیوں؟ چونکہ اس بہانے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس سے اختلافات ہو رہے ہیں، تاریخ میں تاریخ گواہ ہے اور تاریخ کے صفحات مظلوموں کے خون سے رنگین ہیں، اس بنا پر کہ امام کس کو مانا جائے یا خلیفہ کس کو نہ مانا جائے۔ بہرحال اس بات کو بھی آپ کے سامنے آپ پیش کریں گے کہ یہ ایک طریقے کا شبہ ہے اور یہ ایک طریقے کا سوال ہے کہ کیا امت مسلمہ کے درمیان اب ضرورت ہے امامت کی گفتگو پر ڈسکشن کرنے کی؟ کیا ہم اس کو دوبارہ چھیڑیں مسئلے کو یا نہ چھیڑیں؟ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دو گروہ ہمارے سامنے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں امامت کے مسئلے کو تاریخ میں دفنا دینا چاہیے اور اب اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اب اتنا طولانی فاصلہ ہو گیا ہے، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، رسول اکرم کے بعد اب ہم اتنا آگے آ چکے ہیں، 1400 سال گزر چکے ہیں، لہٰذا ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے مد مقابل ایک گروہ وہ ہے، ان کی اپنی دلیلیں ہیں، اور اسی کے مد مقابل ایک اور گروہ ہے کہ جو اس بات پر مصر ہے کہ نہیں، امامت کے مسئلے کو ڈسکس ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امامت کے مسئلے کو ہم ڈسکس نہ کریں، وہ ان کی اہم ترین دلیل یہ ہے کہ جب آپ امامت کے مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت ہو سکے، لوگوں کے درمیان بھائی چارہ قائم ہو سکے، یکجہتی فراہم ہو سکے، اور آپ اتنے سالوں سے، اتنے عرصے سے امامت کے مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ اپنے اس گول کو اچیو نہیں کر پائے، توجہ کریے گا اس شبہے کے اوپر کہ آپ اپنے اس گول کو ابھی تک اچیو نہیں کر پائے،
آپ چاہ رہے تھے اتحاد ہو، آپ چاہ رہے ہیں اتحاد بین المسلمین ہو، آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ مسالمت آمیز زندگی فراہم کریں لوگوں کے لیے، لیکن جب بھی آپ امامت کی بات کو چھیڑتے ہیں اختلاف وجود میں آتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل عام ہوتا ہے، حملے ہوتے ہیں دہشت گردانہ، یہ تمام تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک شبہ ہے۔ تو کیا اس شبہ کو اور اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس وقت مسئلہ امامت کو نہ چھیڑیں؟ کیا ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ یہ تاریخی مسئلہ ہے اور ہماری اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو بند کر دو، اس کو ختم کر دو اور اس کے اوپر گفتگو نہ کرو؟ یا نہیں، جو دوسرا گروہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جواب یہ دیتا ہے کہ اگر بات یہی ہوتی کہ ہم ہر چھوٹے بڑے مسئلے کی لڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے بجائے یہ کہ اس مسئلے کا حل فراہم کریں، اس سے چشم پوشی کر لیں، اس کو بھول جائیں، تو کیا اس بھول جانے سے اور چشم پوشی کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جبکہ تاریخ انفیکٹ اس بات کی دلالت کرتی ہے اور اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جتنا اس چیز کو بھلایا گیا اور اس سے چشم پوشی کی گئی اور اس کا حل فراہم کرنے میں کوتاہی کی گئی، اتنا خون ریزی ہوئی ہے، اتنی ہی زیادہ اختلافات بڑھے ہیں۔ لہٰذا میں نے شروع میں عرض کیا کہ اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ مسئلے کو ہم حل کریں، مسئلے کا ایک بہت ہی علمی راہ حل فراہم کریں تاکہ سب لوگ، ہر دانشور اور ہر صاحب عقل و فہم شخص اس مسئلے کو سمجھ سکے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسئلہ آپ چھیڑتے ہیں، یہ جو مسئلہ آپ بیان کرتے ہیں، اس مسئلے سے کانٹریڈکٹ کرتا ہے آپ کی یہ آئیڈیالوجی کہ وحدت مسلمہ اور وحدت اسلامی قائم ہو سکے۔ آپ کہتے ہیں وحدت قائم ہو بین المسلمین، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بار بار مسئلہ امامت کو چھیڑ کر وحدت کے کانسیپٹ کو خراب کریں؟ یہ دوسرا سوال ہے، یہ اسی کے تناظر میں ہے، لیکن یہ بھی ایک شبہے کی طرح پیش کیا جاتا ہے اور دور کیا جاتا ہے حق اور انصاف سے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر ہم مسئلہ امامت کے اوپر کوئی اوپن ڈسکشن کرنا چاہیں، مسئلہ امامت پر ہم مقالہ لکھنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں، کانفرنس برگزار کرنا چاہیں، تو کیا یہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ وحدت اسلامی اور امت کی وحدت کے منافی ہے، منافات رکھتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فریقین کی جانب سے، چاہے عامہ ہوں، اہل تسنن ہوں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے شیعوں کے علماء ہوں، سب کی طرف سے اس بات کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ وحدت قائم رہے اور اس وحدت کے ساتھ ہی اپنے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی علمی راہ حل فراہم کیا جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مجمع تقریب بین المذاہب کا قیام ہوا، اور اس مجمع تقریب بین المذاہب میں جس زمانے میں قیام ہوا، اس زمانے میں عالم تشیع کے مرجع بزرگ جناب آیت اللہ بروجردی نے اس کی بڑی حمایت کی، اور اس بات کو پیش کیا گیا اور اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ یہ جو مسئلہ وحدت ہے یہ تقریب کے لیے رکھا گیا ہے۔ اصل کلمہ تقریب ہے، تقریب بین المذاہب ہے۔ تقریب کا مطلب تذویب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے میں مزج اور ذوب ہو جائیں، سنی شیعہ ہو جائیں، شیعہ سنی ہو جائیں، اپنے عقیدوں سے دستبردار ہو جائیں۔ نہیں، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر حقیقت واضح نہیں ہو پا رہی ہے تو کم از کم اس میچورٹی کے لیول پر اور اتنا بلوغ عقلی رکھیں ہم کہ ایک دوسرے کے اختلافات کے ساتھ مسالمت آمیز زندگی بسر کر سکیں۔ اور یہ اسی وقت فراہم ہوگا جب اس طرح کی کوششیں ہوں گی، جب اس طرح کی علمی کاوشیں ہوں گی، جب اس طرح کی علمی تحقیقیں ہوں گی۔ ہم اپنی گفتگو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سامنے کہ علمی راہ حل اور شبہات کا ازالہ کیا جائے، اور آپ سب سے یہ گزارش کریں گے کہ ان لیکچرز کو اور ان سیریز کو، اس پورے ڈسکشن کو حرف آخر نہ سمجھیں، جائیں، یہ ایک باب کھولا جا رہا ہے کہ جائیے، تحقیق کیجئے اور مزید ان تمام امور کے پر معلومات حاصل کیجئے۔ آخر میں آپ سب کو چاہیں گے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب لوگ حق کو پہچانیں اور حق کی پیروی کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔